تو بچوں کسی شہر میں چچا حیرت رہا کرتے تھے. ان کا نام حیرت تو نہیں تھا لیکن ہر بات پہ کہتے تھے حیرت ہے حیرت ہے حیرت ہے. وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے. انہیں اپنی خاندانی جائیداد کا کرایہ آتا تھا جس پہ وہ میاں بیوی دونوں بس گزر اوقات کرتے تھے, زندگی بسر کرتے تھے. ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی. اسی وجہ سے دونوں پریشان رہتے تھے لیکن دونوں مزاحیہ ٹائپ آدمی تھے, تو اس طرح ان کی بڑی اچھی گزر رہی تھی. کبھی انہوں میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا. تو بچوں ایک دن چچا حیرت جب صبح صبح اٹھے, عام طور پہ چچا حیرت دیر سے اٹھتے تھے, اس دن صبح صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیگم جو ہے یعنی چچی وہ گھر میں صفائیاں کر رہی ہے, گھر کو خوب صاف کر رہی ہے. تو انہوں نے پوچھا بیگم یہ کیا بات ہے, آج اتنی صفائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ بیگم کہنے لگی بات یہ ہے کہ ساتھ والے گھر میں کچھ مہمان آ رہے ہیں. چچا کہنے لگے مہمان تو ساتھ والے گھر میں آ رہے ہیں اور صفائیاں ہمارے گھر میں ہو رہی ہیں, حیرت ہے. چچی کہنے لگی دراصل ان کے گھر میں جگہ تنگ ہے نا, تو وہ ان کے مہمان یہاں پہ دسترخوان بچھا کے یہاں ہمارے گھر میں کھانا کھائیں گے, چلو ہم بھی ساتھ کھا لیں گے. چچا حیرت بہت خوش ہوئے, چلے اچھی بات ہے, اچھا سا کھانا زردہ پلاؤ قورمہ چکن یہ تو ہمیں ملے گا نا. کہنے لگی چچی کہنے لگی اچھا تو گویا گھر میں آپ کو بھوکھا رکھا جاتا ہے. اب چچا حیرت نے کیا کیا کہ کپڑے جلدی سے بدلے اور کہتا ہے اچھا بیگم میں سیر کرنے جا رہا ہوں. بیگم نے کہا یہ آپ نے کیوں کپڑے پہن لیے, یہ تو سب سے اچھا آپ کا سوٹ ہے اور کہیں آنے جانے کے لیے رکھا ہوا ہے, آپ نے یہی پہن لیا. تک کوئی بات نہیں بیگم میں اب سیر کرنے جا رہا ہوں. چچا حیرت چلتے گئے, سیر کرتے گئے, بازاروں کی سڑکوں کی سیر کرتے گئے. شہر کے وسط میں ایک فوارہ ہوا کرتا تھا جو کہ گرمیوں میں کبھی کبھی چلتا تھا, اور اس فوارے کا پانی فوارے کے حد سے باہر نکل کے سڑک میں پھیل جاتا تھا. چچا حیرت جب وہاں پہنچے تو ان کا پاؤں پھسل گیا اور کپڑے گندے ہو گئے. کہ لگے اوفو یہ کیا ہوا, بیگم تو خفا ہوں گی. خیر کہتا کوئی بات نہیں, اب مہمان آئے ہوں گے وہ کیسے خفا ہوگی, انہیں ٹائم ہی نہیں ملے گا. وہ آگے چلے تو اتنے تھک گئے تھے نا کہ انہیں نیند سی محسوس ہوئی. وہ ایک دکان کے تھڑے پہ وہ سو گئے. اب جب سو گئے تو لوگ آنے لگے, لوگ سمجھ لگے کوئی فقیر ہے سویا ہوا, کپڑے تو گندے تھے نا بڑے ان کے. وہ ان پہ نا پیسے پھینکنے لگے. کوئی روپے والا نوٹ, ان دنوں روپے بھی ہوتے تھے نا, کوئی 2 روپے والا, کوئی 5 روپے والا, کوئی 10 روپے والا, کوئی کائن پھینکنے لگے. اب چچا حیرت جب اٹھے تو ان کے ارد گرد کافی پیسے تھے. ان کا واہ بھائی اللہ جب بھی دیتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے. تو پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے پیسے اکٹھے کیے اور چل پڑے. وہاں پہ ایک کلفی والا کھڑا تھا جو چچا حیرت کو جانتا تھا. بڑی مزیدار کلفیاں تھیں اس کی, کھوئے کی کلفیاں. تو چچا حیرت نے کہا بھائی کلفی تو کھلاؤ. اب چچا حیرت کلفی کھانے لگے تھے تو اور لوگ اکٹھے ہو گئے. وہ چچا حیرت کو جانتے ہیں, واہ بھائی حیرت بھائی کلفی کھا رہے ہیں, حیرت بھائی کلفی کھا رہے ہیں, وہ چچا حیرت کلفی کھا رہے ہیں, چلو بھی کلفی والے چچا حیرت کے کھاتے میں سے ہمیں بھی کلفیاں کھلاؤ. اب چچا حیرت خاموش رہے. وہ بامروت لوگ تھے, کیا بولتے, بامروت آدمی تو نہیں بولتا نا ان باتوں پہ. تو ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے خوب کلفیاں کھائی. جب کلفی والے نے پیسے بتائے تو جتنے چچا حیرت کے پاس پیسے تھے نا سب خرچ ہو گئے. کہنے لگے چلو جس راستے سے آئے اسی راستے سے چلے گئے. اب چچا حیرت نے کہا اب گھر چلتے ہیں. وہ گھر میں جب گئے تو دسترخوان بچھا ہوا تھا اور مہمان کھانا کھا رہے تھے. ان کا ان گندے کپڑوں میں مہمانوں کے سامنے تو میں نہیں جاؤں گا. وہ اندر گئے اور جلدی سے کپڑے بدلائے. جب باہر آئے تو سب لوگ ہنسنے لگ گئے. کہنے کیا بات ہے, کیا عجوبہ ہو گیا, کوئی کیا ہوا یہ. انہیں غور سے دیکھا تو وہ اپنی بیوی یعنی چچی کا لباس پہن آئے تھے. سب کہنے لگے حیرت بھائی یہ کیا, چچا حیرت یہ کیا, حیرت انکل یہ کیا. کوئی بات نہیں. انہیں جلدی سے قورمے کی پلیٹ پکڑی اور روغنی نان لے کے کھانے لگے. پھر پلاؤ کھانے لگے. اس طرح توجہ ہی نہیں تھی. تو بچوں, پیارے بچوں, یہ تھی آج کی کہانی. بس ٹھیک ہے, اچھی کہانی ہے.